اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ یہ کون شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ اللہ والو، آج آپ کے ساتھ میں واقعہ کربلا پیش کروں گی آپ کے سامنے۔ آپ سب لوگوں کو واقعہ کربلا کا پتہ ہوگا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اصل حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے یہ ویڈیو ہے۔ امت مسلمہ کچھ آزمائشوں کا شکار ہے، کچھ ہمارے ذہن اس طرح کے بھی ہو گئے ہیں کہ عام آدمی سے لے کے بڑے آدمی تک کوئی بات ہمارے ذہن میں اس طرح کے کوئی بڑی بات جلدی ہمارے ذہن قبول نہیں کرتا۔ کسی دوسرے کی طرف جانا یا کوئی اور بات کرنا یہ تو بڑی لمبی بات ہے۔ ہم جو تھوڑی ڈیوٹی دیتے ہیں، ہم تو صرف اذان دیتے ہیں، لوگوں کو بتا دیں کہ اذان کا وقت ہو گیا ہے، باقی اس سے زیادہ حیثیت نہیں سمجھتے۔ کچھ لوگ صحابہ کے بارے میں کمزور جملے بولتے ہیں، چلنے پھرنے نبوت کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں۔ صرف اور صرف سنی ہیں جو حق چار یار کا نعرہ بھی دل کھول کر لگاتے ہیں، اور یہ نعرہ حیدری بھی دل کھول کر لگاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے صرف ہم سنیوں کو مقام عطا کیا ہے۔ امام حسین کی شہادت کا کچھ تھوڑا سا پس منظر آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گی۔ امام حسن کی شہادت ہمارے ہاں ایسے پیش کی جاتی ہے جیسے کسی مظلوم بندے کو کسی نے پکڑا تھا اور وہ مار رہے تھے اور وہ منتیں کر رہا تھا کہ مجھے نہ مارو۔ اتنی ہائے ہائے کی جاتی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ امام علی بڑے پریشان تھے، کسی طریقے سے ان کا خاندان بڑا پریشان تھا کہ جلدی کہیں کربلا سے نکل جائیں۔ حالانکہ اس کائنات پر صبر، شجاعت، استقامت اور حوصلہ ہمت جن سے کائنات سیکھے گی وہ صرف امام حسین ہی ہیں۔ اتنے بڑے صابر آدمی کے بارے میں اس طرح کا رویہ اختیار کرنا، یہ وہ اس طرح کر رہے تھے معاذ اللہ ہماری کربلا سے جان چھوٹ جائے۔ یہ امام حسین کی مظلومیت سنا کر لوگوں کو اس کا اس طرح کر دیا جاتا ہے، یہ انداز بتایا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا رونے دھونے کا نام ہے۔ حالانکہ بات یہ نہیں ہے۔ یزید کا لشکر جو امام حسین کے مقابلے میں آیا، امام علی حسین کے لشکر کی تعداد 72 تھی اور یزیدی لشکر کی تعداد 22,000 تھی۔ کتنی تھی؟ 22,000۔ مجھے بتائیں 72 کا 22,000 سے کوئی مقابلہ ہوتا ہے؟ عمر بن سعد عبید اللہ ابن زیاد کو لکھا کہ 22,000 بندے تھوڑے ہیں، کچھ بندے اور بھیجو۔ عمر بن سعد کو عبید اللہ بن زیاد سے کہنے لگے پاگل تو نہیں ہو گیا، 72 کے لشکر کا 22,000 بندہ بھیجا ہے، اور کتنا کو بھیجوں؟ تو اس نے کہا تجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ کیا تجھے نہیں پتا کہ یہ مولا علی شیر خدا کی اولاد ہے؟ ان میں سے ایک ایک شخص جو ایک بندہ ہے وہ 1,000 سے لڑنا جانتا ہے۔ بڑے ہی ٹھنڈے دماغ سے میری بات کو سنیے گا۔ اصل واقعہ کیا تھا؟ حضرت مولا علی شیر خدا کے بعد متفقہ امیر بنے تھے امیر معاویہ۔ ان کو امیر معاویہ کس نے بنایا تھا؟ امام حسن نے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے امام حسن نے ان کے ساتھ صلح کی اور ان کو خلافت دی۔ اور صحیح بخاری میں نبی پاک نے فرمایا میرا بیٹا حسن سردار ہے، یہ مسلمانوں کی جماعتوں میں جھگڑا ہو جائے گا تو حسن ان کی صلح کرا دے گا۔ وہ صلح امام حسن نے کرائی۔ جناب امیر معاویہ امیر بن گئے۔ حضرت امیر معاویہ بڑا پیار کرتے تھے، حضور الصلاۃ والسلام سے بڑا احترام کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا،
حضرت امام حسن ان سے پہلے وصال کر چکے تھے، ان کو زہر دے دیا گیا تھا اور وہ شہید ہو گئے۔ امام حسین موجود تھے تو یزید کے بارے میں لوگوں نے کہا حضرت امیر علی معاویہ سے کہ یہ ٹھیک ہے، مناسب ہے اور بہادر ہے، دلیر ہے۔ تو آپ نے یزید کو بلایا اور فرمایا کہ 3 بندوں کے سامنے اپنی خلافت پیش کر، اگر وہ تجھے مان جائیں تو امیر بن جانا، اور اگر وہ نہیں مانے تو چپ کر کے گھر بیٹھ جانا۔ وہ 3 بندے کون ہیں؟ جناب حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن زبیر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وصیت فرمائی جناب امیر معاویہ نے۔ ہوا یہ کہ یزید جب امیر بنا، ولید بن قطبہ اس وقت مدینے کا گورنر تھا۔ یزید نے اس کو خط لکھا کہ فوری طور پر عبداللہ بن عباس کو بلاؤ اور ان سے کہو کہ میری بیعت کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو بھی بلاؤ، عبداللہ بن زبیر کو بھی بلاؤ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلاؤ۔ امام حسین آدھی رات کے وقت بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، کیونکہ 5 وقت کی امامت امام حسین نماز پڑھا کے بیٹھے تھے، اور عبداللہ بن زبیر کون تھے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کے پوتے تھے اور جناب صدیق اکبر کے نواسے تھے، اور حضرت زبیر بن عوام 10 مبشرہ صحابی ہیں، ان کے بیٹے تھے۔ یہ بھی امام حسین کے پاس بیٹھے تھے۔ عبداللہ بن عباس بھی تھے جو حضور کے چچا کے بیٹے تھے۔ تو ولید نے ایک بندہ بھیجا جس نے آ کر کہا کہ آپ کو گورنر صاحب نے بلایا ہے۔ تو عبداللہ بن زبیر کہنے لگے حسین اس وقت بلانے کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو امام حسین بڑے بصیرت والے تھے، کہنے لگے عبداللہ آپ کو سمجھ نہیں آئی پر مجھے سمجھ آ گئی ہے، امیر معاویہ وصال کر گئے ہیں اور ہمیں جو بلایا ہے یہ یزید کی بیعت کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ تو کہا کہ پھر آپ آدھی رات کو نہ جائیں، آپ کے لیے خطرہ ہوگا۔ تو امام حسین فرمانے لگے خطرہ حسین کو نہیں ہوتا۔ کہا پھر بھی آپ مہربانی کریں، ذرا احتیاط سے جائیں۔ جناب عبداللہ ابن زبیر نے عبداللہ ابن عباس نے 14 بندے نیزے دے کر تلواریں دے کے حضرت امام حسین کے ساتھ بھیجے اور کہا کہ امام حسین اگر اس نے کوئی غلط ملت بات کی، زبردستی بیعت کرنے کا کہا تو کوئی ایک بات آپ نے اونچی آواز میں کر دینی ہے، سپاہی پیچھے سے آ جائیں گے۔ امام حسین 14 بندوں کو لے کر گورنر ہاؤس پہنچ گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے بتایا کہ امیر معاویہ کا انتقال کر گئے ہیں، آپ نے یزید کی بیعت کرنی ہے۔ تو امام حسین فرمانے لگے کہ میں چھپ کے بیعت نہیں کروں گا، مجمع لگاؤ، جمعے والے دن اعلان کرو، جو طریقہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو طریقہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو انداز ہے حضرت عثمان غنی کا، جو مولا علی شیر خدا کا ہے، سر عام اعلان کرو، اگر ساری دنیا یزید کی بیعت کرے گی تو میں بھی تیار ہوں۔ تم مجھ سے بیعت کروا کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کہ حسین بیعت کر رہا ہے، تو تم کیوں نہیں کر رہے؟ میں عام آدمی نہیں ہوں، اس لیے چھپ کے بیعت نہیں کروں گا۔ جب یہ بات کی تو ولید بڑا نرم دل تھا اور امام حسین کی شان کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ یہ پاک نبی کا پاک خاندان ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے تو حکم تھا، باقی آپ حضور کے نواسے ہیں، میں کر کچھ نہیں سکتا۔ وہاں ایک بڑا بدبخت شخص بیٹھا تھا، عبداللہ بن مالک بن مروان۔ وہ ولید سے کہنے لگا اگر حسین آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، ان کو جانے نہ دینا، یا بیعت کرواؤ یا ان سے کہو کہ جنگ کے لیے تیار ہوں۔ تو امام حسین کے کانوں میں آواز گئی تو فرمانے لگے اوے ابن مرجان، اگر تیرے اندر جرت ہے تو سامنے آ، حسین اس کے کانوں میں باتیں نہ کر، باہر میدان میں آ، کانا پھوسی نہ کر، شرارت نہ کر، باہر آ، میں تجھے بھی بتاتا ہوں حسین سے مقابلہ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر امام حسین باہر نکلے، اپنے پاس محمد بن حنیفہ کو بلایا، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، ڈھیر سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ فرمایا کہ یہ معاملہ ہے، آپ کیا کرنا ہے؟ امام علی حسین نے فرمایا کہ چھپ کر بیعت
کی بات نہیں کرنی۔ آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا، کہنے لگے حضور ابھی وقت مناسب نہیں ہے، آپ اس طرح کریں کہ یہاں رکیں، ہم مکے سے، عراق سے، کوفے سے لوگوں کو بلاتے ہیں، یہاں ایک بڑی مجلس مشاورت قائم کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین فرمانے لگے اگر تم مشاورات کرو گے تو ولید تو جنگ کرنے کو تیار ہے۔ تو فرمایا کہ آپ کیا کریں گے؟ تو آپ حضرت امام حسین رو پڑے اور فرمانے لگے میں مدینہ چھوڑ جاؤں گا، لیکن مدینے کی حرمت پامال نہیں ہونے دوں گا۔ امام علی مقام آدھی رات کے وقت نکلے، سیدہ فاطمہ کا دروازہ ایک دفعہ اس وقت تالا لگا جب حضرت علی کوفہ گئے تھے، اور آج تالا لگا جب امام حسین آپ جنت بقیع کے پیچھے کھڑے ہو گئے، حضور کا روضہ دیکھنے لگے۔ اس وقت گنبد تو نہیں ہوتا تھا، نانا تیرے کرم کے خزانے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ سارا خاندان لے گئے، مکے تشریف لے گئے، حج کے ایام قریب آنے والے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو کوفے سے خط آنے لگے۔ کوفہ حضرت علی کا دار و خلافہ تھا، وہاں آپ کے پیار کرنے والے ڈھیروں سارے لوگ تھے۔ انہوں نے خط لکھے، حضور آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر یزید مسلط ہو گیا ہے، آپ اگر میدان میں نہیں نکلیں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے کہ کوئی ہماری کمان کرنے کو تیار نہیں ہوا۔ وہ خط 1 2 یا 3 نہیں تھے اللہ والو، وہ خط 3 بوریوں میں بھرے تھے امام حسین نے۔ امام علی مقام نے مکہ میں لوگوں کو جمع کیا مشورے کے لیے۔ ہر بندے نے کہا کہ حضور وہ بلا رہے ہیں پر اپنے وعدوں کے پکے نہیں ہیں۔ کیا حضور وہ وعدے کے پکے نہیں ہیں؟ آپ نہ جائیں۔ ہر بندے نے کہا حالات ٹھیک نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں دین کے خلاف غلط حکمران کو مسلط ہونے کی اجازت نہیں دوں گا۔ حضرت مقام میں علی کہتے ہیں کہ میں کوفے جاؤں گا، کوئی بات نہیں، میرے ساتھ کوئی چلے یا نہ چلے میں کوفے جاؤں گا۔ جب لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ حضور آپ نہ جائیں تو آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، میں ایسا کرتا ہوں کہ مسلم بن عقیل کو بھیج دیتا ہوں۔ حضرت علی کے بھتیجے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت عقیل کے صاحبزادے مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا کوفے۔ جب کوفے پہنچے تو کوفے پر نعمان بن بشیر کی حکومت تھی، آپ گورنر تھے اور اہل بیت سے بڑی عقیدت رکھنے والے تھے۔ جب آپ پہنچے تو نعمان بن بشیر نے دیکھا کہ مسلم بن عقیل آئے ہیں تو لوگ دوڑے ان کی بیعت کرنے، اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ ایک دن میں 17,000 بندے نے بیعت کر لی۔ سبحان اللہ، ایک دن میں 17,000 بندے نے بیعت کر لی۔ اب وہ وہاں جو مسلم بن عقیل کے نعرے لگانے والے تھے کہنے لگے حضور یہ پہلے دن کی کارکردگی ہے، 2-4 دن دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ 2-4 دن میں 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی۔ کتنے لوگوں نے؟ 40,000 آدمی نے بیعت کر لی۔ اب وہ 40,000 بندہ تیار ہو گیا۔ ادھر سے جو یزید کے وفادار تھے انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ تم نے بڑا نرم دل گورنر بنایا ہے، اور 40,000 بندہ چلا گیا ہے حسین کی طرف۔ ایک آدھ دن مسلم بن عقیل اور رہے تو یہ گورنر بن بیٹھیں گے، اور نعمان بن بشیر ان کو گورنر ہاؤس سے نکال کر مسلم بن عقیل قبضہ کر لیں گے۔ تو چپ کر کے بیٹھا ہے۔ یزید بڑا تیز تھا، بڑا مکار آدمی تھا۔ اس نے ایک آدمی گھوڑے پہ دوڑایا، عبید اللہ ابن زیاد ایک اور علاقے کا گورنر تھا، بڑا بدماش تھا، بڑا سخت گیر تھا، بڑا بدبخت تھا۔ اس کو کہا کہ پہلے تو ایک صوبے کا گورنر ہے، جا تجھے دوسرا صوبہ بھی دیا۔ اس کو لالچ دیا، اس طرح کر کہ فوری طور پہ کوفے پہنچ اور جا کے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر، جو آدمی پھر بھی اس کا ساتھ دے تو اس کو قتل کر دے۔ اس نے کیا کیا، جب آدھی رات کو آیا، منہ چھپایا، جبہ پہنا، لوگ سمجھے کہ امام حسین آ گئے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اس کے نعرے بھی لگائے اور چپکے سے اندر داخل ہوا، اور سب سے پہلا کام اس نے کیا کیا، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کیا، کوفے کے گورنر ہاؤس پر قبضہ کیا، پھر اسی وقت سوئے ہوئے سرکردہ لوگ ان کو بلایا، پھر کچھ سزائیں بھی دیں، کچھ کو سخت کہا، کچھ کو ان کے عیب گنوائے، کچھ تمہارا مسئلہ ہے پھر میں خراب کر دوں گا، کچھ کو بلیک میل کیا۔ صبح ہونے تک حالات اگر میرے قابو میں نہ آئے تو یاد رکھنا مسلم بن عقیل کے ساتھ جس دن
ابن زیاد آیا، 40,000 کا لشکر تھا۔ اگلے دن صبح ہوئی تو یہ حال ہو گیا، آپ جب کوفے کی جامع مسجد میں ظہر کی نماز کے لیے گئے تو 5-7 ہزار آدمی نماز پڑھنے آیا، اور جب مغرب کا وقت آیا تو لوگوں چند ہزار کی تعداد میں رہ گئے۔ نماز کی نیت باندھی، حضرت مسلم بن عقیل امامت کرا رہے تھے، ہاتھ کمر پر باندھے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ پیچھے ہاتھ چھوڑ دیے۔ ایک بندے نے دوسرے سے کہا کہ ہاتھ کیوں نہیں باندھتے ہو؟ اس نے کہا ابن زیاد نے دیکھ لیا تو وہ ہاتھ ہی کاٹ ڈالے گا۔ جب مسلم بن عقیل نے امامت کے لیے ہاتھ باندھے تو 11 صفیں تھیں، جب سلام پھیرا تو ایک بھی بندہ پیچھے نہیں تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا گیا۔ عرب کا رواج تھا اس وقت کہ دشمن کو سخت سے سخت سزا دی جاتی تھی تاکہ باعث عبرت بنے۔ بہت اونچا مینار تھا کوفے کے گورنر ہاؤس کا، اس پر لے کر مسلم بن عقیل کو مینار کے اوپر کھڑا کر کے تو نیچے گرا دیا گیا، اور جب وہ شہید ہو گئے، شہید ہونے سے ایک رات پہلے وہ خط لکھ چکے تھے امام مقام علی حسین کو، آپ آ جائیں، حالات بڑے خراب ہیں۔ خط ملا تو امام حسین مکے سے کوفہ کی جانب چل پڑے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید ہونے کے بعد ان کی لاش کو لٹکا دیا گیا چوک میں۔ لوگ دیکھتے تھے تو عورتیں بچوں کو کہتی کہ باہر نہ نکلنا، تم نے امام حسین کے ساتھ چلنا۔ ہم نے نہیں امام حسین کے ساتھ چلنا۔ امام علی مقام جب کوفے کی جانب جا رہے تھے، راستے میں فرزق شاعر ملا۔ پوچھا حضور کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کوفے جا رہا ہوں۔ تو شاعر کہنے لگا حضور نہ جائیں، لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ بات شاعر نے یہ کی کہ حضور میں مسلم بن عقیل کو چوک میں لٹکا ہوا دیکھ کر آ رہا ہوں۔ بڑا ہی خوبصورت فقرہ امام حسین کا۔ کہنے لگے میرا بھائی لٹکا ہوا تھا، کسی کے آگے جھکا ہوا تو نہیں تھا؟ حضور نے نہیں، تو آپ فرمانے لگے مسلم بن عقیل لٹک گیا تو حسین بھی لٹک جائے گا لیکن جھکے گا نہیں۔ حضرت امام حسین تشریف لائے، بچوں سمیت آئے۔ حر بن یزید ایک شخص تھا، حر بن یزید نام آپ نے یاد رکھنا ہے، حر بن یزید ایک مختصر سا لشکر لے کر حضرت امام حسین کو ایک جگہ پہ روکا، پھر دوسری جگہ پہ روکا، پھر تیسری جگہ پہ روکا تو امام حسین نے فرمایا حر بن یزید یہ کون سی جگہ ہے؟ تو حر بن یزید نے کہا حضور یہ کربلا ہے۔ فرمایا بس یہاں پر ہی خیمے لگا دو۔ حضرت سیدنا فاطمہ نے پوچھا امام حسین سے سارے زمانے نے روکا ہے، ٹھیک ہے آپ حق پہ ہیں، یہ بھی سب نے کہا ہے، پر روکا بھی ہے، سب نے آپ رکے کیوں نہیں؟ تو ابن کثیر اور ابن اسیر لکھتے ہیں امام حسین رونے لگے اور فرمایا اے میری پیاری بہن میں رک جاتا، پر میں نے رات کو نانا مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا ہے۔ تو حضور نے فرمایا حسین اگر آج یہ رواج پڑ گیا یزید جیسے لوگوں کا تو قیامت تک پڑا رہے گا، پھر لوگ کہیں گے کہ کوئی نکلا نہیں تھا تو ہم نے نہیں نکلنا، پھر لوگ ظالموں کے سامنے گردنیں جھکانے کے عادی ہو جائیں گے۔ حر بن یزید امام حسین سے کہنے لگا مجھے حکم ہے آپ کو روکنے کا، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ امام حسین نے فرمایا وجہ ہم کیوں آگے نہیں جا سکتے؟ زمین تو اللہ کی ہے۔ آپ نے کہا آپ بیعت نہیں کر رہے، اس نے کہا کہ آپ بیعت نہیں کر رہے یزید کی تو حالات آپ کے حق میں درست نہیں ہیں، تو آپ نہیں جا سکتے آگے۔ امام علی رک گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی اکبر امام حسین کے بڑے صاحبزادے تھے، انہوں نے اذان ظہر پڑھی تو حر بن یزید کے لشکر نے امام حسین کے پیچھے نماز ادا کی۔ کہا کہ تم مقابلے میں آئے ہو، نماز پیچھے پڑھ رہے ہو؟ کہا حضور مقابلہ تو تلواروں سے کرنا ہے، پر ہمارا دل تو مانتا ہے نا کہ آپ مصطفیٰ کے نواسے کی بڑی شان ہے، مصطفیٰ کا نواسا بڑی ہی شان والا ہے، بڑی ہی عزت والا ہے، بڑے ہی مقام والا ہے۔ حر بن یزید نے 3 نمازیں لشکر امام حسین کے پیچھے پڑھیں، لشکر سمیت امام حسین کے پیچھے 3 نمازیں پڑھی اس نے، ظہر، عصر اور مغرب۔ پھر امام حسین کے سامنے شرائط پیش کی، آپ کو یہاں گھیر لیا گیا ہے، یا پھر آپ بیعت کریں یا پھر جنگ کریں، 2 ہی باتیں ہیں۔ امام حسین نے فرمایا نہیں بھائی بیعت تو میں نہیں کروں گا، اس کے علاوہ تم جو کہتے ہو میں تیار ہوں۔ اس نے خط لکھا، عبید اللہ ابن زیاد کو بندہ دوڑایا،
پیچھے کوفے میں چند میل پہ کوفہ تھا کہ وہ نہیں مان رہے تو کیا کرنا ہے؟ وہ حسین ابن علی ہیں، میں زیادہ دیر ان کو روک نہیں سکتا۔ انہوں نے پیغام دیا حر بن یزید کو کہ کرنا کچھ بھی نہیں ہے، ان کا پانی بند کر دو، بلیک میل کرو، کھانا پانی نہیں ملے گا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خود ہی مان جائیں گے۔ حضرت امام علی مقام کے بارے میں حر بن یزید کے پاس یہ پیغام آیا تو حر کہنے لگا میری طبیعت نہیں مانتی حسین پر پانی بند کروں، دل نہیں مانتا۔ جب یہ لفظ کہے نہ دوبارہ تو عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو 10,000 آدمی دے کے بھیجا، کہا کہ حر بن یزید لچک دکھا رہا ہے حسین کے معاملے میں۔ ایک رے کا علاقہ تھا، بڑی وہاں پہ فصل تھی، بڑا سبزہ تھا، لوگ کوشش کرتے تھے کہ وہاں کا گورنر بننے کی۔ تو عبید اللہ بن زیاد کہنے لگا تمہیں رے کی گورنری ملے گی، سب سے سرسبز و شاداب علاقہ، تمہیں وہاں کا گورنر بنا دیا جائے گا اگر حسین کے خلاف لڑو گے تو۔ امام حسین کو روک لیا گیا، عمر بن سعد نے روک لیا، یکم محرم سے لے کے 7 محرم تک۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا، جانور پانی پیتے تھے، گھوڑے پانی پیتے تھے، کتے پانی پیتے تھے، لیکن مصطفیٰ کے جگر کے گوشوں کو پانی پینے کی اجازت نہیں تھی۔ 3 دن تک پانی بند رہا۔ 9 محرم کو عمر بن سعد نے اور لوگ بلائے۔ شمر بڑا سخت آدمی تھا، سنگ دل تھا، بدبخت تھا، جس نے حضرت علی اصغر کے گلے پر تیر مارا تھا اور لشکر لے کے آ گیا۔ رات کو کہنے لگا امام حسین سے کہ بس بڑا ہو گیا، یہ 9-10 کی درمیانی رات، یا پھر جنگ کریں گے یا پھر آپ بیعت کریں گے، 2 ہی باتیں ہیں۔ امام حسین اندر گئے، سیدہ زینب سے مشورہ کیا، باہر آئے، فرمایا بات وہی ہے جو پہلے دن والی تھی۔ امام حسین نے فرمایا کہ بیعت میں نہیں کرتا، باقی جو تمہارا پروگرام ہے۔ شمر اور ابن سعد کہنے لگے پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا انداز ہے امام حسین کا؟ فرمانے لگے کل جنگ کروں گا، مجھے پتا تو ہے کہ جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا، ایک رات مجھے دے دو تاکہ میں کھل کے اپنے رب کی عبادت تو کر لوں۔ حسین نے جانا ہے، مجھے پتا ہے کل رزلٹ کیا نکلنا ہے۔ 72 اور 22,000 کا کیا مقابلہ، ایک رات مجھے دو، میں مالک سے راز و نیاز تو کر لوں۔ میں گویا اس سے پوچھوں تو صحیح کہ میرے والد بھی شہید ہیں، بھائی بھی شہید ہیں، نانا کو بھی دکھوں میں دیکھا ہے، تو اب میری باری ہے، تو مالک میں حاضر ہوں، مجھے موقع تو دو کہ میرے نانا نے بدر میں بھی ساری رات عبادت کی تھی۔ یہ دونوں کہنے لگے کوئی موقع نہیں ہے، یہ بدبخت دونوں کہنے لگے کوئی موقع نہیں ہے۔ تو حر بن یزید پیچھے سے بولا بدتمیزی مت کرو، حسین کو موقع دو، تمہیں دینا پڑے گا۔ موقع دیا حر بن یزید نے، پھر منت کی حضور آپ مہربانی کریں، مان جائیں۔ فرمایا ماننے والا کھاتا کوئی نہیں۔ امام حسین نے فرمایا یہی نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ ساری رات عبادت میں گزاری، تہجد کا وقت ہوا، گھر والوں کو بلایا، تمہاری سی کی آواز نہ باہر آئے، ان سے کہا خبردار کسی کی سی کی آواز بھی باہر نہ آئے۔ زین العابدین سے فرمایا کہ تم بیمار ہو، تم جہاد نہیں کرو گے، لیکن خیال رکھنا۔ پیچھے امام علی مقام نے سیدہ زینب سے فرمایا تو بڑی بہن ہے میری، پیچھے سارے بچے ہیں، جوان ہیں، ان کے حوصلے تیری ذمہ داری ہیں۔ صبح جنگ کا طبل بجنے لگا، فجر کی نماز پڑھی، سورج چڑھا، 10 محرم کا دن، جمعے کا دن، جمعے کا وقت، جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریت پر سجدے کیے، لمبے سجدے کیے، لمبی نمازیں پڑھی۔ سورج شمس کی آیت اس رکعت میں پڑھی تو سارا کربلا گونجنے لگا۔ کیا انداز تکلم تھا حضرت امام علی مقام کا۔ نماز مکمل ہوئی تو حر بن یزید عمر بن سعد اور شمر سے کہنے لگا تم تو واقعی ہی حسین سے لڑو گے، تمہیں پتہ نہیں کہ یہ کون ہے؟ قلنا اسألکم علیہ اجرا، تم نے نہیں پڑھا الا المودۃ فی القربى، تمہاری آنکھیں بند ہیں، الحسن والحسین سید و شباب اہل الجنہ، تمہیں نہیں پتا؟ اس نے کہا جب
चुप कर हुकूमत नज़र आ रही है। हुर बिन यजीद कहने लगा कि फिर मेरा भी फ़ैसला सुन लो, मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, मुझे जन्नत चाहिए। सुबहान अल्लाह। इमाम हुसैन की पहली फ़तह देखें। हुर बिन यजीद एड़ी लगा के यजीद के लश्कर से निकल कर इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल हो गया। वो शख्स जिसने इमाम हुसैन को रोका था, इमाम हुसैन के नाम पर पहला सर भी उसी शख्स ने कटाया है। लेकिन यजीद की कब्र पे लानत भी कोई नहीं बरसाता। उसका महल था बहुत बड़ा, लेकिन जब लोग हज़रत इमाम हुसैन को सलाम करने जाते हैं तो कदमों में हुर बिन यजीद का भी मज़ार बना हुआ है, उसको भी सलामी दी जाती है। और अब हम अकेला हुर बिन यजीद नहीं कहते, हुर बिन यजीद रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं। जनाब इमाम हुसैन को मैदान में खड़ा किया गया, जहाद का तबल बजा। पता है कौन कौन थे करबला में इमाम हुसैन के साथ? उनके 4 भाई थे करबला में। हज़रत अली के 4 बेटे, अब्बास बिन अली जिनको हज़रत अब्बास कहा जाता है, अलमदार, ये हज़रत अली की दूसरी ज़ौजा में से हैं। अब्बास बिन अली भी थे और अबू बकर बिन अली भी थे, उमर बिन अली भी थे और उस्मान बिन अली भी थे। ये हज़रत अली के बच्चों के नाम हैं। ये आपके शहज़ादे इमाम हुसैन के साथ शहीद हुए। हज़रत जनाब ज़ैनब हज़रत इमाम हुसैन की सगी बहन हैं। इनके 2 बच्चे थे ओन मोहम्मद। जब इमाम हुसैन मैदान में जाने लगे तो सैयदा ज़ैनब बच्चों से कहने लगी, ना पहले भाई नहीं जाएगा, पहले भांजे जाएंगे। सुबहान अल्लाह। 2 बच्चे शहीद हुए। हज़रत कासिम बिन हसन इमाम हसन के बेटे थे। वो जब मैदान में जाने लगे तो इमाम हुसैन ने कहा कि नहीं नहीं, तुम नहीं जाओगे, तुम मेरे भाई की आखिरी निशानी हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। हज़रत कासिम बिन हसन ने एक तावीज़ खोल कर दिया, कहा मेरे वालिद ने कहा था जब बड़ी मुश्किल आ जाए तो इस तवीज़ को खोल के देख लेना। तो आज बड़ी मुश्किल आई है तो मैंने ये तवीज़ खोला है। ये देखें क्या लिखा है, ये तो रुका है, तवीज़ तो है ही नहीं। खोल कर देखा, इस पे लिखा था, कासिम अगर हुसैन पे कोई कड़ा वक्त आ जाए तो बेटे आगे आगे रहना, मेरे भाई को अकेला मत छोड़ना। सुबहान अल्लाह। उसे हसन की कमी ना महसूस होने देना। भाइयाँ जैसा साक ना कोई जे खार ना होवे। सैयदना इमाम हुसैन पहली दफ़ा करबला में उस वक़्त रोए जब आपने ये रुका देखा तो फरमाया, ठीक है, अगर हसन की ये वसीयत है तो मैंने ज़िंदगी में कभी बात नहीं उनकी टाली, तो अब भी नहीं टालूँगा। तुम्हें इजाज़त है। जनाब कासिम बिन हसन 16 साल का जवान जब मैदान में निकले तो हाय हाय पता नहीं कहाँ से आ गई। कासिम बिन हसन जब मैदान में निकले, तबरी से लेके इमाम उसनाद तक पढ़ के तो देखो, 3 दिन की प्यास है, भूख है, दुख है, फिर भी पहली दफ़ा जब मैदान में गए हैं तो वापस आए हैं। 19 लोगों को कत्ल करके वापस आए, 19 लोगों को एक बार में। दर्जनों लोग आपने कत्ल किए। कहा, चाचा यजीद का लश्कर तो बड़ा ही बुज़दिल है, अगर चंद कतरे पानी के मेरे हलक से गुज़र जाएं तो मैं सारे के सारे ही काट कर ले आऊँगा। आपके पास थोड़ी देर गुजरी, अमर बिन साद कहने लगा, अकेले अकेले जाओगे तो अली का पोता है, ये सबको मार डालेगा, इकट्ठे जाओ। चारों जानब से तीर बरसे। एक तीर लगा आपकी गर्दन के पीछे, बस जनाब सैयदना कासिम बिन हसन घोड़े से नीचे गिरे। जनाब ज़ैनब हौसला करके आंसू समेट के कहने लगी, देख रही हूँ पर्दे के पीछे से हुसैन, मेरे भाई का बेटा गिर गया है, जा उसे उठा के ला। हज़रत इमाम हुसैन हज़रत कासिम बिन हसन उठा के लाए। इमाम हुसैन ने सीने से लगाया हुआ था, उनका कद लगता था इमाम हुसैन से ज़्यादा है। लिटा दिया गया। इमाम हुसैन के अपने बड़े बेटे मैदान में निकले। अली अकबर नाम है। जिन लोगों ने हुजूर को नहीं देखा था, जब वो कहते थे कि हमने नबी पाक का दीदार करना है, किस तरह के थे? तो कहा जाता था कि जनाब अली अकबर का दीदार करो, हम शक्ल मुस्तफ़ा। वो गलियों में निकलते थे तो औरतें छतों पर चढ़ जाती थी। जनाब अली अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हो तलवार लेकर मैदान में उतरे, फिर एक तीर उनके गले में लगा तो गिरे ज़मीन पर। हज़रत इमाम हुसैन दौड़ के आए और जब तशरीफ़ लाए तो उनके गले से तीर खींचा तो इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आए। काश जनाब इब्राहीम आज मेरे सामने होते तो मैं उन्हें कहता, आपने तो बेटा ज़िबा करते वक्त आंखों पर पट्टी बांध ली थी,
دیکھو میں تو کھلی آنکھوں سے بچے ذبح ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ حضرت علی اصغر کو تو اچانک اٹھایا تھا، امام حسین باہر نکلے، گردن پہ تیر لگا تو 6 مہینے کا بچہ وہ بھی شہید ہوا۔ خون اچھالا آسمان کی طرف تو کہا اے میرے مولا تو دیکھ لے، میں نے تو 6 مہینے والا بھی نہیں بچایا، وہ بھی دے دیا ہے تجھے۔ پھر حضرت عباس کو ان کی بیٹیوں نے کہا بابا اب نہ ہم سے پانی کے بغیر رہا نہیں جاتا۔ تو جناب عباس پانی کا مشکیزہ لے کر باہر نکلے، پانی کا مشکیزہ بھر لیا تھا، واپس لے کر آ رہے تھے، ظالموں نے ایک ہاتھ کاٹ دیا، دوسرے پہ مشکیزہ رکھا، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا۔ پانی تو بھرا ہوا تھا پر لا نہ سکے، پھر گردن کٹی تو شہید ہوئے، بچے بھی شہید ہوئے۔ پر جب ان کا لاشا اٹھایا تو حسین کہنے لگے مولا اب حسین کی کمر کمزور ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو امام علی مقام نے پٹکا باندھا، سر پر دستار باندھی، مولا علی کی تلوار پکڑی، نبی پاک کا امامہ باندھا اور گھوڑے پہ سوار ہوئے تو کہنے لگے زینب گھر تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے۔ اور پھر امام حسین نکلے۔ راوی کہتا ہے یہ جلوہ پہلے بھی بڑے سونے تھے پر جب آج رنگ دیکھا تو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سبحان اللہ، کیا انداز تھا، جدھر جاتے نعرہ لگاتے تو حد ہی ہو جاتی۔ اتنے لوگ امام حسین نے کاٹے، اتنے لوگ کاٹے، پھر واپس پلٹ کے آئے اور کہنے لگے زینب ذرا پردے کے پیچھے سے دیکھ تو صحیح میری بہن۔ ان بزدلوں کو جرت ہی نہیں ہو رہی حسین کے مقابلے میں آنے کی، ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہیں، تو جا، پھر اکٹھے وار ہوئے۔ یہ کون ہے کٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، یہ بل یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بل یقین حسین ہے۔ پھر چاروں جانب سے تیر برسے تو امام علی مقام جو چونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا، گھوڑے سے اترے، خون بہہ رہا تھا، گرم ترین ریت سے تیمم فرمایا، سر سجدے میں رکھا اور جب شمر آپ کی گردن کاٹنے لگا تو کہا ٹھہر جا، مجھے رب سے ذرا ایک بات تو کر لینے دے۔ پھر وہ بولے امام حسین کہنے لگے اے مالک تو بتا کہ تو حسین سے راضی ہے کہ نہیں۔ میں تو پھر ایک آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فرمایا واپس آ جا، تو اللہ سے راضی ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے۔ امام حسین شہید ہو گئے۔ یہ قافلہ امام حسین کا سر کاٹ کر نیزے پہ رکھا، جسم کربلا میں پڑا ہے، عورتوں کو گھوڑوں پہ بٹھا کے لیے جایا گیا یزید کے دربار میں۔ پہلے عبید اللہ ابن عباد نے بدتمیزی کی، پھر یزید نے بدتمیزی کی، چھڑیاں ماری امام حسین کے لبوں پر۔ نعمان بن بشیر صحابی تھے، بول پڑے او یزید بدبخت ہاتھ پیچھے کر، مجھے اللہ کی عزت کی قسم سینکڑوں بار نبی پاک کو ان ہونٹوں پہ بوسہ دیتے ہوئے، ان کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت جناب زینب عورتوں کے مجمع میں پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں۔ یزید کے پاس جب یہ لشکر پہنچا، یزید کہنے لگا دیکھو اللہ نے مجھے عزت دی ہے اور میں نے مخالفوں کا کیا حال کیا ہے۔ تو بی بی زینب بول پڑیں اتنے صدمے سہے پر آواز توانا ہے، جاندار ہے۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ بی بی بولی اتنے صدمے سہے پر جناب زینب بولی اللہ اکبر، اس انداز میں بولی کہ پہلے قرآن کی آیت پڑھی، کہنے لگی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اور پھر کہنے لگی یزید تو بکتا ہے کہ تو عزت والا ہو گیا ہے، یہ تیری حکومت 4 دن کی ہے، 4 دن گزرنے تو دے، تجھ پہ کوئی لعنت بھی نہیں برسائے گا اور میرے بھائی کا قیامت تک ممبروں میں خطبوں میں ذکر ہوا کرے گا، وقت گزرنے دے۔ جب جناب بی بی زینب بول رہی تھی تو حضور کے ایک نابینا صحابی تھے جو پاس بیٹھے تھے، جناب نعمان بن بشیر کا ہاتھ ہلا کے کہنے لگے کیا علی آ گئے ہیں؟ یہ تو علی کی آواز لگتی ہے، جبرائیل امین بول رہے ہیں۔
جیسے حکمت کے گوہر رول رہے ہیں، جیسے دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہیں، جیسے کربلا کا قافلہ مدینے پہنچ گیا، 3 سال تک یزید نے حکومت کی، شراب عام ہو گئی، مکے پر حملہ ہوا، خانہ کعبہ کا غلاف جلا دیا گیا، مدینے پہ اس نے حملہ کیا، 3 دن مسجد نبوی نے اس بدبخت نے اپنے گھوڑے باندھے، مدینے پہ اس نے حملہ کیا، صحابہ کو نکال کر خود کو امام مقرر کیا، لیکن پھر امت نے اسے قبول نہیں کیا، پھر وہ رسوا ہوا اور آج تک رسوا ہو رہا ہے، لیکن امام حسین کا نام کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ یا حسین یا حسین یا حسین ابن علی یا حسین۔